अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बक़रा आयत 142 142 दूसरा पारा। सयक़ूलु सुफ़हाउ जल्द कहेंगे बेवकूफ़ मिनन्नासी लोगों में से मा वल्लाहुम किस चीज़ ने इनको फेर दिया अन क़िबलतिहिमुल्लती इनके क़िबले से वो जो कानू वो थे अलैहा इस पर। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ भी और मग़रिब भी। यहदी वो हिदायत देता है मन यशाउ जिसे वो चाहता है इला सिरातिम मुस्तक़ीम सीधे रास्ते की तरफ। व कज़ालिका और इसी तरह जअलनाकुम हमने तुमको बनाया उम्मतन वसतन लितकूनू उम्मत वसत ताकि तुम हो शुहदाअ गवाह अलन्नासी लोगों पर व यकून रसूलु और हो रसूल अलैकुम तुम पर शहीदा गवाह। वमा जअलनल क़िबलतल्लती और नहीं मुकर्रर किया हमने क़िबला वो जो कुंता आप थे अलैहा उस पर इल्ला मगर लिनअलमा ताकि हम मालूम कर लें मन यत्तबिउर रसूला कौन इत्तबा करता है रसूल की मिम्मन यंक़लिबु उससे जो फिर जाता है। इनक़लाब फिर जाने को कहते हैं। अला अक़िबैहि अपनी एड़ियों पर यानी उल्टे पाँव। व इन कानत और बेशक ये थी लकबीरतन बड़ी बात इल्ला मगर अलल्लज़ीना उन लोगों पर हदल्लाह जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। व मा कान अल्लाहु और नहीं है अल्लाह लियुज़ीअ कि वो ज़ाया कर दे ईमानकुम तुम्हारे ईमान को इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिन्नासी लोगों के साथ लरऊफ़ुर रहीम बड़ी शफ़क़त करने वाला रहम करने वाला है। तो इस पारे का आगाज़ होता है इस बात से कि अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किबले पर ये थे इससे इन्हें किस चीज़ ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक़ व मग़रिब का मालिक अल्लाह ही है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत दे। तो पहला मरकज़ इबादत जो तामीर किया गया दुनिया में वो खाना काबा था। और इस मज़मून की कुछ रिवायतें भी मिलती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो आप दोनों रुकन के दरमियान नमाज़ पढ़ते थे। आपके सामने काबा होता था और बैतुल मक़दस के सखरा की तरफ आपका मुंह होता था। लेकिन मदीना जाकर ये मामला मुश्किल हो गया, दोनों जमा नहीं हो सकते थे। तो वहाँ आपको बैतुल मक़दस की तरफ नमाज अदा करने का हुक्म या तो कुरान में मिला या दूसरी वही के ज़रिए। बाज़ बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये सिर्फ़ हुज़ूर का इज्तिहादी अमर था, क्योंकि जिन मामलात में ख़ास हुक्म ना आता उनमें पिछले अम्बिया की पैरवी की जाती। वल्लाहु आलम। बहरहाल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो 16-17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाए जो क़िबला इब्राहीमी है। आप इसके लिए दुआ भी फरमाते और बार बार आसमान की तरफ नज़र भी उठाते। आखिरकार अल्लाह ताला ने तहवील क़िबला का हुक्म दे दिया। इस पर यहूदियों और मुनाफिकों ने शोर मचा दिया। हालांकि नमाज तो अल्लाह की इबादत है और जिस तरफ वो हुक्म दे इबादत करने वाला तो उसका पाबंद है कि वो उस तरफ रुख फेर ले। और जिस अल्लाह की इबादत करनी है मशरिक़ मग़रिब सारी जहतें उसी की हैं। उसके नज़दीक सिमतों की अहमियत नहीं है। हर सिमत में अल्लाह की इबादत हो सकती है बशर्ते कि वो अल्लाह उस जहत और उस सिमत को इख्तियार करने का हुक्म दे। तहवील क़िबला का ये हुक्म नमाज असर के वक्त आया और असर की नमाज खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ी गई। बाज़ रिवायात में ज़ोहर का भी मिलता है। तो ये जो बेवकूफ़ों ने एतराज़ किया तो अल्लाह ताला के हुक्म पर एतराज़ करने वालों को बेवकूफ़ कहा गया। तो ये जो उनको जवाब में ये कहा गया कि सिमतें तो सारी अल्लाह ही की हैं और वो जिसको चाहता है वो हिदायत देता है। जब अल्लाह ताला के एक हुक्म के बाद दूसरा हुक्म आता है तो जो ना समझ हैं वो उसकी हिकमत नहीं समझते और वो एतराज़ करते हैं और वो असल से तवज्जो हटाकर हिदायत से दूर हो जाते हैं। एक ही अमल से कोई हिदायत पाता है और कोई गुमराह हो जाता है। ये दरअसल आजमाइश और इम्तिहान का मौका होता है। तो अल्लाह ताला ही से हिदायत मिलती है और वो उसी को हिदायत देता है जो इसकी रज़ामंदी का तालिब होता है, जो हुज्जत बाजी नहीं करता, जो समेना व अताना कहता है। जिधर अल्लाह मोड़ता है उधर मुड़ जाता है। तो असल मकसद रज़ा इलाही का हसूल है। और हम में से हर एक का मतलूब जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए। यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। फ़िरके, गिरोह, जगहें और मुकाम नहीं। अल्लाह के नाम की वजह से ये सारी चीज़ें प्यारी हो सकती हैं। जैसे अहले ईमान एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं क्योंकि सबका कॉज एक होता है ना, अल्लाह ताला की रज़ा। तो मक्का वालों के लिए अपना किबला छोड़कर यहूद का किबला मानना मुश्किल आजमाइश थी। अहले मदीना के लिए भी मुश्किल था। तो बंदा मोमिन जो है वो चीज़ों में, शख्सियतों में अटक कर नहीं रह जाता। उसका मकसद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना होता है। मोमिन रब्बानी, रब वाला होता है। वो अपने रब के हुक्म को पहचानता है, बाशऊर इंसान होता है। तो इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि एतराज़ करने वाले तो एतराज़ करते रहते हैं। हमें
جب اللہ تعالیٰ کا حکم مانے تو اس میں گھبرانا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہوتا ہے، اور جب لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو سکتے تو ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ پھر فرمایا اگلی آیت میں کہ ہم نے تو اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، جس قبلے پر تم سے پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو جیسے خانہ کعبہ دنیا کی سینٹرل پلیس ہے، اسی طرح وسط میں ایسے ہی تم بھی امت وسط ہو، اقوام عالم میں مرکزی کردار ادا کرو گے۔ اس گھر کی مرکزی حیثیت اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ تم مرکزی حیثیت حاصل تمہیں اس لیے ہے، اس امت کو اس لیے ہے کہ تم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنو۔ لتکونوا شہداء علی الناس۔ انسانی تاریخ کے دو بڑے دور ہیں، ایک جب تک پیغمبر آتے رہے حضرت آدم سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور دوسرا جب نبوت ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب اس کے بعد کا دور ہے۔ لیکن کار نبوت ختم نہیں ہوا، یہ کام اب امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، ان کا ورثہ جو ہے وہ باقی ہے۔ یہ ورثہ اس امت کو پیغمبروں سے ملا ہے کہ اس دین کو پورے گلوب تک پہنچانا ہے۔ تو وسط کا مطلب بہترین امت بھی ہے، تو پھر بہترین کام بھی کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کام نہ کیا تو قیامت کو لوگ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہر انسان کے ذمے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ ملامت زدہ ہوگا۔ جس کام سے عزت ملی وہی کام نہیں کریں گے۔ ہماری امت کو عزت تو اسی کام سے ملی نا کہ ان کو یہ کام سونپا گیا، بنی اسرائیل سے شان و شوکت واپس لے لی گئی نا، تو کیا امت مسلمہ سے پوچھ نہیں ہوگی؟ اگر کوئی اپنی اصل ذمہ داری کو بھول جائے اور اس کی بجائے دنیا جہان کے کام کرے تو گویا اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور یہ کہا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، یعنی اقوام عالم تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اور اس میں ہر ایک کا رول ہے۔ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، اخراجات کم کرنے پڑتے ہیں، سب کچھ ہم خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے کچھ بھی کرنا ہمیں بھاری لگتا ہے۔ قرآن کے لیے وقت نکالنا، ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے سال سبق یاد کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم اس میں سبق یاد کریں گے اور اس کی تڑپ رکھیں گے اور اس کو سیکھ کر آگے پہنچائیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک ہوتا ہے اپنے لیے جینا اور ایک ہوتا ہے انسانیت کے لیے جینا۔ تو قرآن کا پڑھنا ایک دروازے کا کھلنا ہے، ہم اپنے خول سے باہر نکل کر اوروں کے لیے جینا ہے، اوروں کے لیے کام آنا ہے، اور ضروری نہیں کہ لوگ اس پر ہماری قدر بھی کریں، بلکہ لوگ تو الٹا ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچوں کی تربیت کریں یا ان کو نماز کے لیے اٹھائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اسی غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو جگائیں تو وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن حساس انسان ان کا نقصان ہوتا تو نہیں دیکھتے نا، ان کو سوتا تو نہیں چھوڑ دیتے کہ وہ اپنا نقصان کر لیں۔ تو اگر ہمارے سامنے انسان جو دنیا میں ہیں وہ اپنا ابدی خسارہ کر رہے ہوں تو کیا ہمارے اندر ان کو بچانے کی تڑپ نہیں ہونی چاہیے؟ انبیاء کی تڑپ دیکھیں نا کہ وہ ان کو جگانے کے لیے کیسے تڑپتے تھے۔ اگر چند روزہ عذاب ہوتا یا دوبارہ کوئی چانس ہوتا تو پھر بھی خیر تھی، لیکن آخرت میں تو اور کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو پھر ان سوتے ہوئے انسانوں کو کیا جگانا نہیں ہوگا؟ پھر آگے یہ ذکر آیا کہ رسول تم پر گواہ ہو، تو اس کی وضاحت بھی بعض احادیث سے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، تو وہ اس بات میں جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ تو ایک جو سورہ نساء کی آیت ہے 141، جب آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود نے پڑھی تھی تو آپ رونے لگ گئے تھے کہ کیا حال ہوگا جب ہم آپ ہر امت پر شہید لائیں گے، گواہ لائیں گے، اور آپ کو ان سب پر لائیں گے۔ تو ذمہ داری کی شدت آپ نے محسوس کی، تو پچھلی اقوام پر بھی اور ہم پر بھی آپ گواہی دیں گے، اور رسول کی گواہی ان لوگوں کے خلاف بھی ہوگی کہ جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ تو جن لوگوں نے قرآن کا طریقہ چھوڑ دیا رسول کی گواہی ان کے حق میں نہیں ہوگی۔ جو امت وسط ہے اس کے بھی کئی ترجمے ہیں، درمیانی امت، بہتر امت، افضل، اعتدال والی، افراط و تفریط سے پاک، معتدل امت اور عادل امت۔ یہ سارے جو ہیں اس کے معنی اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ ہم نے جو قبلہ مقرر کیا ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا یہ حکم یہ دیکھنے کے لیے تھا کہ تاکہ ہم، اور پھر بعد میں تبدیلی بھی، تاکہ ہم دیکھیں کہ رسول کی کون پیروی کرتا ہے، کون رسول کی بات مانتا ہے، کون پھر جاتا ہے، کون پچھلی ایسوسیشنز کو اہمیت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اہل مکہ کی تو مکہ سے ایسوسیشن تھی، اہل کتاب کی بیت المقدس سے تھی، تو کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے؟ اور ہر نیا کام مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا پڑتا ہے۔ جیسے بھی ہم نے قرآن شروع کیا ہے تو اب ہمارا زندگی کے ٹائم ٹیبل میں اس کو ایڈ کرنا ہوگا نا،
تو اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ تو کہا کہ یہ بڑی بات تھی، یعنی چینج مشکل لگتا ہے، لیکن اس کو کیا فرق پڑتا ہے چینج سے؟ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے تو اہم اللہ کا حکم ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر آگے یہ کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب تحویل قبلہ ہوا تو بعض ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ جو صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں ہی فوت ہو گئے، یا جتنا عرصہ ہم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو کیا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، ان کا تو پورا ثواب ملے گا۔ تو یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا تاکہ ہم معلوم کر لیں، تو اللہ کو پہلے سے ہی علم ہے، بس مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ کھل کر سامنے آ جائیں، اور یہی تحویل قبلہ کی غرض تھی۔